لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كيف أنتم إذا نزل فيكم ابن مريم وإمامكم منكم؟ رواه البخاري. محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں مسلمان بنایا ہے، اور ہمیں اسلام عطا کیا ہے۔ اسلام دو چیزوں کے مجموعے کا نام ہے۔ کوئی پوچھے اسلام کیا ہے، اسلام کسے کہتے ہیں، تو آسان زبان میں اسلام دو چیزوں کے مجموعے کا نام ہے۔ ایک عقیدہ صحیح ہو اور ایک عمل صحیح ہو۔ جن جن چیزوں پر ایمان لانا جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، ان چیزوں کو ویسے ہی مان لینا اور ان کو اسی طرح تسلیم کر لینا اور ان کو اسی طرح اعتقاد کر لینا، یہ عقیدہ کہلاتا ہے۔ اور جن جن باتوں پر جیسے عمل کرنا نبی نے سکھلایا، جس طرح عمل کرنے کے بارے میں نبی نے بتلایا، اس کو اسی کے مطابق عمل کرنا، بغیر کمی اور زیادتی کے، بغیر افراط و تفریط کے، اسی کے مطابق عمل کرنا، یہ در حقیقت اسلام کہلاتا ہے۔ تو اسلام کے درست ہونے کے لیے ایمان کا اور عقیدے کا صحیح ہونا بھی ضروری ہے، اسلام کے درست ہونے کے لیے اعمال کا صحیح ہونا بھی ضروری ہے۔ اسی لیے قرآن پاک میں مختلف جگہوں پر جہاں جنت والوں کا ذکر کیا گیا ہے، جہاں کامیاب لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے، وہاں عقیدہ اور اعمال دونوں کا تذکرہ آیا ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی، تمام انسان خسارے میں ہیں، لیکن جن لوگوں کو کامیاب قرار دیا گیا، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سب سے پہلے عقیدہ بیان کیا، مگر وہ لوگ جن کا ایمان صحیح ہے، جن کا عقیدہ صحیح ہے، اعتقادیات کے بعد میں وہ اسی نہج کے مطابق ہیں جو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں عطا کیا ہے، اور عمل کے بعد میں بھی وہ اسی اسوہ اور اسی طریقے پر ہیں جو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کیا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ ہمارا عقیدہ بھی صحیح ہونا ضروری ہے اور ہمارا عمل بھی صحیح ہونا ضروری ہے۔ اور ایک بات یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیثوں میں اس کی خبر دی ہے کہ قیامت کے قریب فتنے آئیں گے، اور ایسے تاریک فتنے ہوں گے کقطع اللیل المظلم، گھٹا ٹوپ اندھیری رات کی طرح فتنے ہوں گے۔ جس طرح تاریک رات میں آدمی کو اپنا ہاتھ نظر نہیں آتا، آدمی کو سامنے والا شخص نظر نہیں آتا، ایسے ان فتنوں کے زمانے میں حق اور باطل نظر نہیں آئے گا۔ ایسے ان فتنوں کے زمانے میں کون سی چیز ہمارے ایمان کو تباہ کر دے گی، بندے کو یہ نہیں پتہ چلے گا۔ بہت ہی خفیہ طریقے پر اور بہت ہی آسانی کے ساتھ ایسے فتنے آئیں گے جو ہمارے ایمان کے لوٹنے والے ہوں گے اور ہمارے ایمان کے سوداگر ہوں گے۔ اسی طریقے کا ایک فتنہ ہے جسے فتنہ شکیل بن حنیف کہا جاتا ہے۔ شاید آپ لوگوں نے سنا ہو، اور اگر نہیں سنا ہے تو سننا ضروری ہوگا، اس لیے کہ ابھی میں آپ حضرات کو کچھ باتیں بتاؤں گا، اس حوالے سے آپ چوکنا ہو جائیں گے۔ کیا چیتا کیمپ کے اندر بھی وہ فتنہ ہے؟ فتنہ شکیل بن حنیف کا کیا مطلب ہے؟ ایک شخص ہے، بہار میں ایک ضلع ہے دربھنگا کا ایک گاؤں ہے عثمان پور کا ایک بندہ ہے رہنے والا، اس کا نام ہے شکیل، اس کے والد کا نام ہے حنیف، اس کی ماں کا نام ہے خوشتری۔ یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں آگے کام آئے گا۔ اس کا نام ہے شکیل، اس کی ماں کا نام ہے حنیف، اس کے باپ کا نام ہے حنیف، اور اس کی ماں کا نام ہے خوشتری۔ اس نے تھوڑا سا انگریزی پڑھائی پڑھی اور اس کے بعد وہ دلی آیا۔ دلی میں کچھ دن رہنے کے بعد
اس کے دماغ پر پتہ نہیں کیا سوار ہو گیا، اس نے یہ دعویٰ کیا کہ میں عیسیٰ علیہ السلام، نعوذ باللہ من ذالک، اس نے یہ دعویٰ کیا کہ قیامت کے قریب جو عیسیٰ علیہ السلام آنے والے ہیں میں وہی عیسیٰ ہوں، اور قیامت کے قریب جو امام مہدی آنے والے ہیں میں وہی امام مہدی ہوں، اور اس نے اپنے آپ کو امام مہدی بھی بتلانا شروع کیا اور حضرت عیسیٰ بھی کہلانا شروع کیا، اور 1 سے 2، 2 سے 4، 4 سے 6، دھیرے 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 اس کے ماننے والے اور اس کے ہاتھ پر ایمان لانے والے اب پورے ملک میں پھیل چکے ہیں۔ ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ ہمارا چیتا کیم ابھی اس فتنے سے پاک ہے، ہم یہ خیال کر رہے تھے ہمارے چیتا کیم میں یہ نجاست ابھی نہیں آئی، یہ گندگی ابھی نہیں آئی، لیکن یہ ہمارا خیال خام تھا۔ 4 سال سے یہ فتنہ چیتا کیم میں کام کر رہا ہے، اور ایسے خفیہ طریقے سے، ایسے رازداری کے ساتھ کہ ہم لوگوں کو خبر نہیں، اتنا بڑا مدرسہ، اتنے علماء، اتنے مفتیان کرام، ان کی ناک کے نیچے یہ فتنہ اپنا کام کر رہا ہے، اور ایسے رازداری کے ساتھ بھولے بھالے مسلمانوں کو، سیدھے سادھے نوجوانوں کو، ایسے نوجوان جن کو بیچاروں کو دینی معلومات بہت زیادہ نہیں ہے، کالج میں پڑھنے والے، کاروبار کرنے والے، کام دھندے میں لگنے والے، ایسے نوجوانوں کو یہ لوگ پکڑتے ہیں، اور ان کا حلیہ ماشاءاللہ، داڑھی چہرے پر، ٹوپی سر پر، لباس اسلامی، ہاتھ میں تسبیح، بات بات میں سبحان اللہ، زبان سے ماشاءاللہ، ایسے الفاظ کے ظاہری طور پر دیکھنے والا بندہ وہ کہے گا کہ واقعی یہ بندہ بہت نیک ہے، پھر وہ دھیرے دھیرے پہلے عام بات کریں گے، ایسی باتیں، دیکھو نماز پڑھا کرو، فجر مت چھوڑا کرو، مسلمان کی پہچان داڑھی ہے، مسلمان کے ہاتھ میں مسواک ہونی چاہیے، مسلمان نماز کا پابند ہوتا ہے، ایسی باتیں جن میں کوئی اختلاف نہیں ہے اور جن میں جو دین کی ضروری باتیں ہیں، پہلے وہ یہ باتیں بتائیں گے، آدمی سے دوستی کریں گے، اور دوستی کرنے کے بعد 99 چاکلیٹ سیف کھلائیں گے اور 1 چاکلیٹ زہر والی کھلا دیں گے، سب باتیں ان کی دھیرے دھیرے وہ ہیں، پھر کہیں گے دیکھو امت کے حالات کتنے خراب ہو گئے ہیں، ایسے حالات خراب ہونے میں اللہ کے نبی نے بتلایا ہے کہ جب امت کے حالات بہت خراب ہو جائیں گے تو آخری زمانے میں امام مہدی آئیں گے، آخری زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، جب امت کے حالات اب اتنے زیادہ خراب ہو گئے ہیں تو اب آنا چاہیے کہ نہیں آنا چاہیے؟ تو سامنے والا بندہ کہتا ہے ہاں آنا تو چاہیے، کہنے لگے بہار کے دربھنگا میں آئے ہیں، اورنگ آباد میں رہ رہے ہیں، وہی عیسیٰ ہیں، وہی امام مہدی ہیں، اور پھر ان کے ڈیز متعین ہیں، 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن، اور پھر کچھ ایسے بندے ہیں جن کو جب جان لیتے ہیں کہ یہ ہمارے جھانسے میں آ گئے تو باقاعدہ ان کو اورنگ آباد لے جاتے ہیں اور نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بیعت کراتے ہیں۔ چیتا کیمپ کے اندر خود ایسے کئی نوجوان ملے جو اورنگ آباد جا کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر نعوذ باللہ بیعت کر کے آئے ہیں۔ یہ بندہ اچھا، ان کو ایک بات اور ہے کہ جو یہ ہیں یہ معاملہ بہت نازک ہے، جنہوں نے بھی غیر نبی کو نبی مان لیا، جنہوں نے بھی اس بندے کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام مان لیا، فوراً ان کا ایمان ختم ہو گیا، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گئے، وہ کافر ہو گئے، مرتد ہو گئے، اسلام سے نکل گئے، ان کا اسلام اور مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں۔ ایمان نام ہے، تمام باتوں کا ماننا، جن جن چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے ان تمام باتوں کا ماننا، ان میں سے اگر کوئی ایک بات کا انکار کر دے، کوئی پورا قرآن مانے صرف ایک حرف کا انکار کر دے، وہ بھی اسلام سے نکل جاتا ہے۔ تمام عقیدوں پر ایمان لائے، کسی ایک عقیدے ضروری کا انکار کر دے، وہ بھی اسلام سے نکل جاتا ہے۔ نصارہ کے بارے میں قرآن نے یہی کہا، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، یہ کیا بات ہے تمہاری، کچھ چیزوں پر ایمان لاتے ہو، کچھ چیزوں کا انکار کرتے ہو۔ اگر ایک بھی ضروری عقیدے کا کسی نے انکار کر دیا، اس کا اسلام سے مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں، وہ سارا دن مسجد میں سر پٹکتا ہے۔ انہوں نے نعوذ باللہ اس بندے کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام مان لیا۔ ہمیں پتہ چلا، معلوم ہوا، ہم لوگوں کو جب معلوم ہوا، فون آیا عشاء کی نماز کے بعد ایک مرتبہ، ایک سیکٹر مسجد ہے، آپ حضرات جانتے ہوں گے، جماعت کے کچھ احباب نے
ایسے شکیل بن حنیف کے ماننے والے ایک شخص کو پکڑا، اس کے ساتھ 10-15 نوجوان کالج کے تھے، وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ ہم لوگ گئے، پتہ یہ چلا کہ یہ کئی مہینوں سے یہ بندہ یہاں کام کر رہا ہے، اور اس کے بڑے بھی چیتا کیمپ میں ہے، وہ تقریباً 4 سالوں سے اپنی محنت کر رہے ہیں، اور کئی نوجوان متاثر ہو چکے ہیں، کئی نوجوان متاثر ہو چکے ہیں۔ اس لیے جس کو چھوٹے عام آدمی کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق بہت سی معلومات نہیں ہے، وہ سوال نہیں کر پائے گا، وہ نہیں پوچھ پائے گا، اور اتنا وقت نہیں ہے کہ علماء سے آ کر کے پوچھیں، علماء سے آ کر کے سمجھیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ہماری اس عوام کو کٹی پتنگ کی طرح لوگوں نے لوٹنا شروع کر دیا۔ جس طرح ایک پتنگ ہوتی ہے، اس کی ڈور اگر اڑانے والے کے ہاتھ میں صحیح سلامت ہے اور اس کا کنیکشن ڈور کے واسطے سے اس اڑانے والے کے ہاتھ میں ہے، ہواؤں کے تھپیڑوں میں بھی وہ کڑمڑی کھانے کے باوجود بھی اس کے اشاروں پر ناچتی ہے، وہ نکال بھی لیتا ہے، اتار بھی لیتا ہے، اپنے ہاتھ میں لے بھی لیتا ہے۔ لیکن اگر پتنگ کا رشتہ اڑانے والے سے ٹوٹ جاتا ہے کسی بھی وجہ سے، پھر ہزاروں اوباش نوجوان اس کے چیتھڑے کر دیتے ہیں، لکڑیاں ٹوٹ جاتی ہیں، کاغذ پھٹ جاتا ہے، مانجھا اور دھاگا کوئی لوٹ لیتا ہے، کہیں پھنستا ہے، کہیں کٹتا ہے، کہیں گرتا ہے۔ اس طرح کے حالات آج امت کے سامنے ہو گئے ہیں۔ امت ایک کٹی پتنگ کی طرح ہو گئی ہے۔ پہلے علماء سے اس کا رشتہ توڑ دیا گیا، اور اسی لیے توڑا گیا ہے تاکہ امت سے کٹنے کے بعد اس کو شکیل بن حنیف کے ماننے والے بھی لوٹیں گے، فلاں فرقے کے لوگ بھی لوٹیں گے، فلاں بھی ایمان کے بازیگر اور ایمان کے سوداگر اور ایمان کے قذاب اور ایمان کے لٹیرے، وہ بھی اس کا ایمان لوٹ لیں گے۔ اس لیے کہ اس امت کو یہ نہیں معلوم ہوگا عیسیٰ علیہ السلام کون ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کب آئیں گے، کیا صفات ہیں، کیا کیفیات ہیں، ان کے بارے میں ایک مسلمان کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے۔ اس لیے بزرگوں اور دوستوں، سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اپنے امام مسجد سے، اپنے علماء سے، اپنے مفتیان سے، اپنے لوگوں سے رشتہ جوڑیے۔ یہ رشتہ ٹوٹے گا، کوئی بھی فتنہ پر، کوئی بھی فتنہ انگیز آپ کو اچک سکتا ہے۔ اس لیے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایک مسلمان کا عقیدہ ہونا چاہیے جو صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام، حدیث مسلم شریف کے اندر موجود ہے، حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، حضرت فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام دمشق میں آئیں گے۔ جب کوئی بندہ یہ کہے کہ اورنگ آباد میں کوئی عیسیٰ ہے نعوذ باللہ، تو اس سے کہو یہ تو دربھنگہ میں آیا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ عیسیٰ علیہ السلام دمشق میں آئیں گے۔ دمشق میں آنے والا دربھنگہ میں کیسے آ گیا؟ اللہ کے نبی کی حدیث جھوٹی نہیں ہو سکتی، یہ بندہ جھوٹا ہو سکتا ہے، یہ معلوم ہونا چاہیے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح حدیثوں میں یہ بات موجود ہے، ینزل ابن مریم من السماء، عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے۔ کتاب الاسماء والصفات للبیہقی کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ علامہ کشمیری نے اس کی سند کو صحیح قرار دیا ہے۔ مجموع الزوائد کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ علامہ حبیب الرحمن محدث اعظمی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ اور بھی کئی حدیثیں ہیں، کنز العمال کے اندر حدیث موجود، تاریخ مدینہ دمشق کے اندر حدیث موجود، ساری جگہ حدیثیں صحیح موجود ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ینزل ابن مریم من السماء، کہ عیسیٰ علیہ السلام جو آئیں گے وہ آسمان سے اتر کر آئیں گے، ماں کے پیٹ سے پیدا ہو کر کے نہیں آئیں گے۔ یہ جو شکیل دربھنگہ میں آیا، اس کے باپ کا نام حنیف ہے، اس کی ماں کا نام خوشتری ہے، یہ نارملی انسانوں کی طرح اس دھرتی پر پیدا ہو کر کے آیا ہے۔ جو پیدا ہو کر کے آئے وہ عیسیٰ نہیں ہو سکتا ہے، جھوٹا عیسیٰ ہوگا۔ سوال کیجئے، یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ مسلمانوں ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہے۔ اسی طرح حدیث مسلم ہے، مسلم شریف کے اندر حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ حدیث ترمذی کے اندر ہے، یہ حدیث ابو داؤد کے اندر ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام 2 فرشتوں کے پروں پر اپنا ہاتھ رکھ کر کے اتریں گے، 2 فرشتوں کے سہارے، علی اجنحۃ ملکین، 2 فرشتوں کے بازوؤں پر اور پروں پر اپنا ہاتھ رکھ کر کے عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے۔ اس شکیل بن حنیف سے کوئی پوچھے تو کہاں اترا ہے، تیرے فرشتے کہاں ہیں، کیسے تو اترا ہے، جھوٹا ہے، کذاب ہے، مدعی عیسیٰ ہے، اس کا عیسیٰ علیہ السلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسی طرح
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے آسمانوں پر اٹھا لیا ہے. بر رفعہ اللہ الیہ، قرآن کہتا ہے، اللہ کا فرمان کہتا ہے، اور قرآن پاک کا ایک ایک لفظ سچا ہے، ایک ایک حرف سچا ہے. قرآن کے ایک لفظ پر کوئی انگلی نہیں رکھ سکتا ہے. اللہ کا قرآن کہتا ہے بل رفعہ اللہ الیہ، اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا ہے، اور قرب قیامت میں اللہ تعالیٰ ان کو وہی آسمانوں سے اس دنیا میں بھیجے گا. اس شکیل بن حنیف کے ماننے والوں سے کوئی پوچھے کہ تیرا دربھنگا والا عیسیٰ، تیرا یہ اورنگ آباد والا عیسیٰ جن کو تو عیسیٰ مانتا ہے، یہ کب آسمانوں پر ہے؟ کب اللہ نے ان کو آسمانوں پر اٹھایا؟ جھوٹ ہے یہ کذاب ہے. اس لیے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر اٹھا لیا ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت میں اس دنیا میں تشریف لائیں گے. اور جب آئیں گے، بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، لَيَكْسِرَنَّ الصَّلِيبَ. جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو وہ عیسائیوں کے جو علامتی نشان ہے جس کو صلیب کہا جاتا ہے، جو گرجا گھروں میں اوپر بنا ہوتا ہے ایسے، اس کا نشان، اس کو توڑیں گے. اور اس دنیا میں اس وقت کوئی بھی دوسرا دھرم، کوئی بھی دوسری چیز باقی نہیں رہے گی. یہود کو، عیسائیوں کو، سب کو ختم کریں گے. لَيَقْتُلَنَّ الْخَنَازِيرَ، خنزیر کو قتل کر دیں گے اور صلیب کو توڑ دیں گے. یہ بخاری شریف کے الفاظ میں آپ حضرات کو سنا رہا ہوں. اور اس وقت بخاری شریف میں یہ بھی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کے دلوں سے کینے کو، نفرت کو ختم کر دیں گے. سارے لوگوں کے دل ایک دم صاف ستھرے ہو جائیں گے. اور آج دیکھیے کیا اس وقت یہ حالات ایسے پائے جا رہے ہیں؟ بالکل نہیں پائے جا رہے ہیں. اسی حدیث میں ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب اس دھرتی پر تشریف لائیں گے، ایسی برکتوں کا نزول ہوگا کہ مال دوسروں کو دیا جائے گا، کوئی مال لینے والا باقی نہیں رہے گا. آج 100 روپے کے لیے مرڈر ہو رہے ہیں، آج مال کے لیے چوری چکاری ہو رہی ہے، آج مال کے لیے ساری بےایمانی ہو رہی ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے اتنا مسلمانوں کے حالات صحیح ہو جائیں گے، اور ایسی برکت اور ایسی خیر کا نزول ہوگا کہ کوئی مال قبول کرنے والا باقی نہیں رہے گا. کیا آج مسلمانوں کے حالات درست ہیں؟ کیا معاشی اعتبار سے مسلمان مضبوط ہیں؟ بالکل نہیں. پھر ایک بات اور ہے، قرآن پاک نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایک بات اور فرمائی ہے. اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ. یہ بہت اہم چیز ہے. اللہ تبارک و تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے فرما رہے ہیں اے عیسیٰ، شروع کی بہت سی چیزیں ہیں، آخر میں ایک بات ہے چوتھے نمبر کی، اے عیسیٰ جب تم دنیا میں جاؤ گے تو اس وقت جو تمہارے ماننے والے ہیں، تم پر ایمان لانے والے ہیں، تم کو عیسیٰ علیہ السلام ماننے والے ہیں، میں ان کو غلبہ عطا کروں گا فوق الذین کفروا، تمام کفار پر، تمام دوسرے ادیان پر غلبہ عطا کروں گا الی یوم القیامہ، قیامت تک یہ غلبہ رہے گا. یہ اللہ کا قرآن کہتا ہے، اللہ کا فرمان کہتا ہے. کیا اس دربھنگا والے عیسیٰ کو ماننے والوں کا غلبہ دوسرے تمام ادیان پر ہے؟ نہیں ہے. معلوم یہ ہوا اللہ کا قرآن سچا ہے، یہ بندہ جھوٹا ہے، اس کے ماننے والے جھوٹے ہیں. خیر، میں نے یہ موٹی موٹی باتیں اس لیے عرض کی، پتہ چلے آپ حضرات کو. جب مجھے معلوم ہوا، ہم لوگوں نے ان کو پکڑا، بلایا، اپنے مدرسے میں کئی میٹنگیں کی، رات 2 بجے تک، 1:30 بجے تک بیٹھے رہے. ان کو لے کر کے بیٹھتے تھے اور ان سے پوچھتے تھے کہ بتاؤ ہمارے عیسیٰ علیہ السلام جو آخری زمانے میں تشریف لائیں گے، وہ دمشق میں آئیں گے، اس کی حدیث یہ ہے، تو انڈیا والے عیسیٰ کی کوئی حدیث دکھاؤ. ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، کوئی جواب نہیں تھا. اور ہم نے ہر طرح سے حدیثیں دکھائی، حوالے دیے، لیکن ان کو شاید یہ بتایا گیا ہے کہ علماء کے سامنے زبان نہیں کھولتے. 1 گھنٹے، 1.5 2 گھنٹے وہ ایسے بیٹھ جاتے، سر اٹھاتے نہیں تھے، ایک لفظ نہیں بولنا ہے. اور جب ہم چھوڑتے تھے تو پتہ چلتا تھا فلاں عام بندے سے دعوت و تبلیغ کر رہے ہیں، فلاں بندے کی تشکیل کر رہے ہیں، فلاں بندوں کو اپنے جھانسے میں لے رہے ہیں. تو یہ جو فتنہ ہے یہ ابھی بھی چل رہا ہے. اور
محنتیں اس کے خلاف علماء نے شروع کر دی ہیں اور پہلے سے بھی کر رہے ہیں. ہمیں ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں موٹی موٹی 2-4 باتیں میں نے آپ کو بتائی کہ عیسیٰ علیہ السلام دمشق میں آئیں گے, انڈیا میں نہیں آئیں گے. عیسیٰ علیہ السلام کا پرچارک کوئی نہیں ہوگا. عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے, امام مہدی اس وقت فجر کی نماز کے لیے اقامت کہہ دی گئی ہوگی, فجر کی اذان ہو گئی ہوگی اور فجر کے لیے تکبیر کہی جا رہی ہوگی. اس وقت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے. امام مہدی کہیں گے حضرت تعال صلی لنا. مسلم شریف 303 حدیث نمبر ہے, اس کے اندر یہ موجود ہے. امام مہدی کہیں گے تعال صلی لنا. عیسیٰ علیہ السلام آپ آئیے, آپ نماز پڑھائیے. لیکن امام مہدی کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے نہیں نہیں, آپ ہی نماز پڑھاؤ. یہی وہ بات ہے جو بخاری شریف میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی. اللہ کے نبی نے فرمایا کیف انتم اذا نزل فیکم ابن مریم و امامکم منکم. ارے تمہارے کیا کہنے, اس امت کے فضل اور شرف کے لیے یہی کافی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جب اتریں گے, عیسیٰ علیہ السلام مقتدی ہوں گے اور اس امت کا ایک فرد امام مہدی امامت کریں گے. یہ امت کا اعزاز بتلایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے. خیر میں عرض کر رہا تھا, عیسیٰ علیہ السلام اپنے عیسیٰ ہونے کا پرچار نہیں کریں گے, دعوت نہیں دیں گے. اور یہ جو عیسیٰ ہے جھوٹا, جس کے ماننے والے گلی گلی, کوچے کوچے, چپے چپے, قریہ قریہ, نگر نگر, ڈگر ڈگر, بستی بستی پھیل گئے ہیں اور پرچار کرتے ہیں اور باقاعدہ یہ کہتے ہیں کہ اگر تم نے ان کو عیسیٰ نہیں مانا تو تم ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنمی ہو. باقاعدہ دعوت دیتے ہیں. جب کبھی ایسا کوئی ہو اور آپ اس سے سوال کیجئے کہ یہ پرچار کیسا ہے, یہ دعوت کیسی ہے, کوئی ایک ضعیف سے ضعیف حدیث دکھا دو کہ عیسیٰ علیہ السلام کے عیسیٰ ہونے کا پرچار کیا جائے گا, ان کی تبلیغ کی جائے گی, ایک بھی حدیث نہیں. اس لیے موٹی موٹی یہ باتیں میں نے آپ کو بتائیں. اسی طرح امام مہدی علیہ الرحمہ, امام مہدی ان کا نام محمد ہوگا. حدیث موجود ہے, ابو داؤد کے اندر ہے, ترمذی کے اندر ہے, یواقع اسمہ اسمی. دوسری حدیث میں ہے یواقع اسم ابی, کہ میرا نام ان کے نام پر ہوگا اور میرے والد کا نام ان کے والد کے نام پر ہوگا. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد ہے, امام مہدی کا اصل نام محمد ہوگا. امام اللہ کے نبی کے والد کا نام عبداللہ ہے, امام مہدی کے والد کا نام بھی عبداللہ ہوگا, محمد بن عبداللہ, محمد بن عبداللہ. امام مہدی حضرت فاطمہ کی نسل سے ہوں گے, من اولاد فاطمہ, یہ حدیث کے الفاظ ہیں. امام مہدی حضرت فاطمہ کی نسل سے ہوں گے. یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ بندہ جس کو شکیل کہتے ہیں, جس کے والد کا نام حنیف ہے, جس کی ماں کا نام خوشتری ہے, یہ اپنے آپ کو امام مہدی بھی کہتا ہے. جب کبھی موقع ہو تو ان سے سوال کیا جائے کہ حدیث یہ کہتی ہے کہ امام مہدی کا نام محمد ہوگا, تمہارا نام تو شکیل ہے. امام مہدی کے والد کا نام عبداللہ ہوگا, تمہارے ابا کا نام حنیف ہے. امام مہدی حضرت فاطمہ کی نسل سے ہوں گے, تم خان کہلاتے ہو. اس لیے جھوٹے دعوے نہیں ہوں گے. امام مہدی اپنے مہدیت کا پرچار نہیں کریں گے, بلکہ میں آپ کو بتاؤں صحیح حدیثوں میں یہ بات موجود ہے کہ امام مہدی عرب کے ایک بادشاہ کا انتقال ہو چکا ہوگا, خلیفہ بنانے کا دور ہوگا, اور سوال یہ ہوگا کہ کس کو خلیفہ بنایا جائے, کس کو خلافت پر بٹھایا جائے. لوگوں کی نظریں امام مہدی پر ٹھکی ہوں گی. امام مہدی اپنے خلیفہ نہ بن جانے کی وجہ سے وہ مدینہ سے مکہ بھاگ جائیں گے, مدینہ سے مکہ چلے آئیں گے, صرف اس لیے کہیں مجھ کو خلیفہ نہ بنا دیا جائے. لیکن اس وقت مکہ میں جو بزرگان دین موجود ہوں گے, جو ابدال ہوں گے, جو اولیاء ہوں گے, جو صلحاء امت ہوں گے, وہ علامتوں سے امام مہدی کو پہچان لیں گے اور مقام ابراہیم کے پاس امام مہدی کے ہاتھ پر بیعت لی جائے گی اور امام مہدی کو خلیفۃ المسلمین بنایا جائے گا. امام مہدی اپنے مہدی ہونے کا پرچار نہیں کریں گے, اور یہ امام مہدی جنہوں نے جھوٹا مہدویت کا دعویٰ کیا ہے, یہ باقاعدہ پرچار کرتے ہیں, نہ ماننے والے کو جہنم بھیجتے ہیں, نہ ماننے والے کو کافر و مرتد قرار دیتے ہیں. اور دوسری بات, امام مہدی سے جو بیعت لی جائے گی وہ ہندوستان میں نہیں لی جائے گی, اورنگ آباد میں نہیں لی جائے گی, دربھنگا میں نہیں لی جائے گی, حجر اسود کے پاس, مقام ابراہیم کے پاس, کعبۃ اللہ کے پاس بیعت لی جائے گی. امام مہدی
7 سال تک حکومت کریں گے. جب 7 سال تک حکومت کریں گے اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دھرتی پر آئیں گے. یمتلئ 7 سنین کے الفاظ ہیں. 7 سال امام مہدی حکومت کریں گے. ان 7 سال حکومت کرنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے. اور یہ بندہ ایک بات اور کہتا ہے وہ میں آپ حضرات کو بتا کر بات ختم کرتا ہوں. یہ بندہ اپنے آپ کو کہتا ہے میں ہی مہدی ہوں اور میں ہی عیسیٰ ہوں. یعنی ایک ہی شخص اپنے آپ کو امام مہدی بھی بتلا رہا ہے اور ایک ہی شخص اپنے آپ کو حضرت عیسیٰ بھی بتلا رہا ہے. اس سے بڑا جھوٹ اور کیا ہوگا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی ہوں گے, امام مہدی امتی ہوں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں سے اتریں گے, امام مہدی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق میں اتریں گے, امام مہدی مدینہ میں پیدا ہوں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب اتریں گے اس وقت امام مہدی 7 سال تک حکومت کر چکے ہوں گے. یمتلئ 7 سنین, 7 سال حکومت کے گزرنے کے بعد پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے. وہ مسلم شریف کی حدیث میں امام مہدی امام ہوں گے فجر کی نماز میں, حضرت عیسیٰ مقتدی ہوں گے. امام مہدی کہیں گے تعال آئیے صلی لنا, ہم کو نماز پڑھائیے. امام حضرت عیسیٰ کہیں گے نہیں آپ ہی نماز پڑھاؤ, اس لیے کہ نماز کی اقامت آپ کے لیے کہی گئی ہے, آپ ہی نماز پڑھاؤ. ان حدیثوں سے پتہ چلتا ہے امام مہدی الگ ہیں, حضرت عیسیٰ علیہ السلام الگ ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے. باب اللد جو آج کل اسرائیل کا ایئرپورٹ ہے, حدیث میں الفاظ موجود ہے باب اللد پر عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے. عیسیٰ علیہ السلام الگ ہے, امام مہدی دجال کو قتل نہیں کریں گے. امام مہدی کا کام الگ ہے, عیسیٰ علیہ السلام کا کام الگ ہے. اس لیے اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے میں ہی مہدی ہوں میں ہی عیسیٰ ہوں, یہ فراڈ ہے, یہ جھوٹ ہے, قرآن و حدیث کے خلاف ہے. یہ موٹی موٹی چند باتیں ہیں, اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں. الحمدللہ خوشی کی بات یہ ہوئی کہ ہم نے 1 مہینے سے زیادہ ہو گیا مسلسل محنت کرتے ہوئے 12 سے 18 نوجوان وہ تھے جو متاثر ہو گئے تھے, اور 5 نوجوان وہ تھے جو مبلغ تھے, یعنی ایک دم کٹر قسم کے تھے. وہ کہتے تھے ہم ایمان لے آئے عیسیٰ پر, اب ہمیں کوئی دنیا کی طاقت ہٹا نہیں سکتی. لیکن دعاؤں میں بڑی تاثیر رکھی ہے. ان کے لیے دعائیں کی گئی, محنتیں کی گئی. 12 کے 12 نوجوان جو متاثر تھے انہوں نے دوبارہ کلمہ پڑھا اور دوبارہ انہوں نے اسلام قبول کیا, اور اس شکیل بن حنیف کے ماننے سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سچے دل سے توبہ کر لی ہے. 5 نوجوان تھے, ان 5 نوجوانوں کا حال یہ تھا, ان کے الفاظ یہ تھے ہمیں مار دو, کاٹ دو, جلا دو, ہم عیسیٰ علیہ السلام کو نبی مان چکے, عیسیٰ مان چکے, اور ہم ان پر ایمان لا چکے, اپنے ہاتھ سے ان پر بیعت کر چکے, اب ہم پلٹنے والے نہیں ہیں. لیکن اللہ کا فضل ہے, دعاؤں میں بڑی تاثیر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تقدیر سے آگے کوئی چیز بڑھ سکتی تھی تو دعا بڑھ سکتی ہے. دعا میں اللہ نے یہ تاثیر رکھی ہے. ان کو سمجھایا جاتا اور تنہائی میں ان کے لیے دعائیں کی جاتی کہ اے اللہ یہ ہمارے ہی بھائی ہیں, ہمارے ہی برادران ہیں, ہم میں رہنے والے, اٹھنے بیٹھنے والے ہیں. آج ان کو بہکا دیا گیا ہے. سینوں کو پھیر دینا آپ کے قبضے میں ہے. رات کی تاریکی کو دور کر کے دن کا اجالا لانے والے مالک ان کے دلوں کے اندھیروں کو دور کر دے, ان کے دلوں کو ظلمت کو دور کر دے. اے اللہ آپ تو کفر کی سیاہی کو چھانٹ کر کے اسلام کا نور بھی سینوں میں داخل کر دیتے ہیں. یہ کفر کی سیاہی ان کے دلوں میں بیٹھ گئی ہے, اس کو چھانٹ دیجئے, ختم کر دیجئے. تو اللہ کا فضل یہ ہوا کہ ان میں سے ایک بندہ جس کے الفاظ میں نے پہلے سنائے, مسلسل سمجھانے کے بعد, بتانے کے بعد, حوالے دینے کے بعد, کتابیں کھول کر دکھانے کے بعد ایک دن آیا, کہنے لگا مفتی صاحب اللہ کا شکر ہے اب میرا دل صاف ہو گیا ہے, مجھے کلمہ پڑھا دیجئے, مجھے توبہ کرا دیجئے. اور وہ بندہ بھی دوبارہ حلقہ بگوش اسلام ہو گیا ہے. اس لیے بزرگوں اور دوستوں یہ محنت ہے جو کرنے کی ہے, اور کیسے کیسے فتنے ہمارے سماج میں گھوم کر کے گھس کر کے آ رہے ہیں. اگر کوئی عیسیٰ مہدی کی بات کرتا آپ کو ملے, اس کو لے کر فوراً امام صاحب کے پاس آئیے, اس کو لے کر فوراً مفتی صاحب کے پاس آئیے. خود جواب مت دیجئے, اس لیے کہ جب ہمیں نالج نہیں ہوگا ہم صحیح جواب کیسے دے پائیں گے. اسی حوالے سے ایک پروگرام ابھی 17 فروری کو ہونے والا ہے. ابھی 17 تاریخ کو سنیچر کے دن ایک پروگرام ہو رہا ہے مین روڈ پر, صرف اسی لیے تاکہ امت کو بیدار کیا جائے, ان کو بتلایا جائے کہ ارے بھائی ابھی عیسیٰ اور امام مہدی نہیں آئے, جس وقت عیسیٰ اور امام مہدی آئیں گے الفلاح کے میچ سے اعلان ہم کریں گے.
ارے امام مہدی اور عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو آپ تو عوام ہیں، علماء سب سے پہلے آگے بڑھیں گے، علماء ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے اور مسجد کے میت کو چالو کر کے اعلان کیا جائے گا بھائی امام مہدی آ گئے، عیسیٰ علیہ السلام آ گئے۔ علماء کو اللہ نے قائد بنایا ہے، یہ آگے بڑھیں گے۔ ابھی امام مہدی نہیں ہے، ابھی عیسیٰ علیہ السلام نہیں ہے، جتنے آئے وہ سب جھوٹ ہے۔ ایران کے اندر 3500 مہدی کو جیل کے اندر ڈالا گیا ہے، 3500۔ یہ ایک ٹرینڈ چل چکا ہے اس وقت امام مہدی کا۔ حالات بگڑے ہیں، ہر بندہ کھڑا ہوتا ہے میں امام مہدی ہوں، یہ بندہ کھڑا ہوتا ہے میں امام مہدی ہوں۔ ایسا نہیں ہے، علماء آپ کو بتائیں گے اور علماء سمجھائیں گے۔ تو اس لیے یہ پروگرام جو ہونے والا ہے 17 تاریخ کو یاد رکھیں۔ مستورات کے لیے بھی معقول پردے کا نظم ہے، آپ حضرات تمام سے درخواست ہے کہ اس پروگرام میں خاص طور پر شریک ہوں، اپنے ایمان کے بارے میں فکر مند رہیں، اپنی نسلوں کے بارے میں فکر مند رہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔